عما یتساءلون، یہ کس چیز کے بارے میں ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں؟ یعنی وہ جب نبی علیہ السلام نے کہا نا مر کے زندہ ہوگے اللہ کے سامنے جاؤ گے، سب نے ایک دوسرے سے یار یہ کیا بات کر رہا ہے، ہڈیاں زندہ کر لی جائیں گی، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا۔ اب یہ ایک نئی خبر تھی تو سارے چیما گوئیاں شروع ہو گئی، وہ تو ان کو کیا پتا تھا نئی امت اٹھ رہی ہے۔ عن النبأ العظیم، یہ اس بڑی خبر کے بارے میں آپس میں چیما گوئیاں کر رہے ہیں۔ سب سے بڑی خبر کون سی ہے؟ قیامت۔ اس سے بڑی کوئی خبر نہیں ہو سکتی کہ مرنے کے بعد زندہ ہو کے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ الذی ہم فیہ مختلفون، جس کے بارے میں یہ اختلاف کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ کوئی کہہ رہا ہے یہ نہیں ہوگا، کوئی کہے گا اگر ہو جائے گا تو خیر ہے، ادھر بھی موج لگی آگے بھی لگ جائے گی، مختلف باتیں کر رہے ہیں۔ کلا سیعلمون، یقیناً وہ اسے عنقریب جان لیں گے۔ ثم کلا سیعلمون، پھر یقیناً وہ اسے جان لیں گے کہ قیامت قائم ہونے والی ہے۔ اب قیامت قائم ہونے کا جو معاملہ ہے یہ منطقی ہے۔ دنیا میں انصاف نہیں ملتا الا ماشاء اللہ کسی کو مل جائے۔ آخرت کا دن ہمارے اندر جو اخلاقی حص ہے نا وہ ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ایک دن ایسا ہونا چاہیے کہ دنیا میں اگر کسی کو انصاف نہیں ملا، کسی کا ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اس نے صبر کیا ہے، تو اس کو کبھی نہ کبھی تو بدلہ ملنا چاہیے۔ اور وہی اللہ نے قیامت کا دن رکھا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اپنی کچھ فزیکل فینومین آف نیچر، التذکیر بآلاء اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا؟ والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو میخیں، زمین کی ڈائنامک بیلنسنگ ان پہاڑوں کی وجہ سے۔ وخلقناکم ازواجا، اور تمہیں جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا۔ ایون نباتات اور حیوانات میں بھی جوڑے ہیں۔ یہ نباتات کے جوڑوں کا تو اب آ کے لوگوں کو اندازہ ہوا ہے نا، جانوروں اور انسانوں کے جوڑوں کا تو پتا تھا میل فیمیل کا۔ وجعلنا نومکم سباتا، اور ہم نے بنا دیا تمہارے لیے نیند کو آرام کا باعث۔ سر یہ نیند کیا چیز ہے؟ کوئی بڑے سے بڑا بزرگ اپنے آپ کو نیند سے بے نیاز کر سکتا ہے؟ پیشاب سے، موت سے؟ تو بس یہی تو فرق ہے خالق اور مخلوق کا۔ روٹی سے کوئی بے نیاز کر سکتا ہے؟ جو شخص روٹی کا محتاج ہو، پیشاب نہ روک سکتا ہو، نیند نہ روک سکتا ہو، اپنا بڑھاپا آنے کو نہ، کوئی بزرگ ایسا ہے جو کہ جی میں حکم دیتا ہوں کہ میرے داڑھی کے بال کالے ہی رہیں گے، ہے کسی کا اختیار؟ کتنا لاچار ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی۔ بہت بڑی کوالٹی ہے، اور یہ ایسی کوالٹی ہے جو ایک ان پڑھ کو بھی سمجھ آتی ہے، ایک پڑھے لکھے کو بھی، کیونکہ ہم سب کا یہ ایکسپیرینس، یہ وہ ایکسپیرینس ہے جو دنیا میں ہر انسان کا ہے کہ اگر ہم 24 گھنٹے کے اندر ایک دفعہ نہ سوئیں، اگلے 24 گھنٹے میں ہم پرفارم ہی نہیں کر سکتے۔ لائیں کو دنیا کا بڑے سے بڑا جینیس بندہ بھی، ایفیشنسی کم ہونی شروع ہو جائے گی۔ 48 گھنٹے جاگ جائے اور کم، 72 گھنٹے تک تو ویسے ہی وہ آپ کو جہاں پڑا ہوگا وہیں پڑا رہ جائے گا۔ کیوں؟ یہ مشینری پرفارم ہی نہیں کر سکتی نیند کے بغیر۔ سر یہ آپ کے سامنے چیز ہوگی، پھر آپ کو اس آیت کے جاندار ہونے کا پتہ لگے گا۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، نیند کو تمہارے لیے آرام کا باعث بنایا ہے۔ ایک تو تھکاوٹ اترتی ہے، اور دوسرا اگلے 24 گھنٹے کے لیے پرفارم کرنے کے لیے وہ نیند ضروری ہے، ادروائز آپ پرفارم ہی نہیں کر سکتے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور ہم نے رات کو تمہارے لیے پردہ بنا دیا۔ جیسے ہم کپڑے پہنتے ہیں نا، ہمارے اندر کے عیب چھپ جاتے ہیں، جسم وغیرہ چھپ گیا، اس طرح رات جو ہے نا وہ اللہ نے ایک پردے کا ذریعہ بنا دیا، ہر چیز چھپ جاتی ہے۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور ہم نے دن کو روزی کمانے کا، معیشت کا ذریعہ بنایا، معیشت کا۔ معیشت تو آج کل ویسے ہی بڑی ڈسکس ہو رہی ہے، یہ وہی لفظ عربی سے ہی نکلا ہے، معاشا۔ دن کو رزق تلاش کرو اور رات کو آرام کرو۔ اچھا، بعض جگہ قرآن پاک میں یہ بھی ہے کہ ہم نے دن اور رات دونوں کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے اس کو ذریعہ بنایا معاش کا۔ ظاہر ہے بعض لوگوں کا کام رات کے وقت شروع ہوتا ہے،
دن کے وقت ان کا آرام ہوتا ہے. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط بنا دیے. اب یہ آیتیں متشابہات ہیں، یہ اس سے مراد آسمان ہے یا کوئی 7 لیئرز ہیں آسمان تک کے لیے. جس طرح آپ کو پتہ ہے پہلے ٹروپوسفیئر، پھر اسٹیٹوسفیئر، پھر اس طرح کرتے کرتے اوزون لیئر آتی ہے. کتنی لیئرز ہیں ہمارے اوپر جو سورج سے آنے والی ہارمفل ریز کو روکتی ہیں. وہ بڑی مضبوط ہیں لیئرز، وہ نہ ہو تو یہاں پہ تو سکن کینسر ہر بندے کو ہوا ہو. آپ کو پتہ ہے تھوڑا سا شگاف آیا ہے اوزون لیئر میں اور لوگوں کے لیے مصیبت بن گئی ہوئی ہے. لاکھوں ایسی ریز ہیں، ہزاروں میں نہیں ہے، جن کو زمین پہ آنے سے اوزون لیئر روک دیتی ہے. اگر آئے تو وہ تباہ و برباد ہو جائے. یہاں پہ جتنی مخلوقات ہیں بیماری کی وجہ سے. پھر ارتھ میگنیٹک فیلڈ کئی چیزوں کو ریپیل کر دیتی ہے. اور پھر ایسی لیئرز بھی ہیں کہ جو آپ کا یعنی ریفلیکٹ کرنے میں ریز کو مدد دیتی ہیں. ادروائز یہاں سے ریز نکلی ہے تو وہ پھر آگے ہی چلی جائے، واپس زمین پہ ہی نہ آئے، پھر آپ کسی کے ساتھ فون پہ بات بھی نہ کر سکیں. یہ اللہ تعالیٰ کے معاملات ہیں. آپ دیکھیں یہ سارے فزیکل فینومینا آف نیچر چل رہے ہیں. وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اور ہم نے ایک نہایت ہی روشن چراغ بنا دیا ہے. سورج اس ساری دنیا کا نظام غوث کتب ابدال کی وجہ سے نہیں چل رہا، سورج کی وجہ سے چل رہا ہے. لیکن دیکھ لیں کتنا مظلوم ہے. البدر یا سورج کبھی کسی نے نہیں کہا. غوث کتب ابدال خود بیچارے سورج پہ ڈیپینڈنٹ ہیں. سورج ختم ہو جائے زمین اگانا چھوڑ دے گی. زمین اگانا چھوڑ دے گی تو بزرگ بھی بھوکے مر جان گے، تو انہوں نے مننے والے بھی بھوکے مر جان گے. صحیح بات ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بغیر کھائے پیے کو بزرگ زندہ رہ سکتا ہے تو صحیح بخاری مسلم میں یہ حدیثیں کیوں ہیں کہ نبی علیہ السلام بھی فاقے کی وجہ سے پتھر باندھتے تھے. اور وہ تو حدیث ہے. قرآن میں آج سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 75 نمبر آیت میں کہ عیسیٰ اور ان کی ماں تو روٹی کھانے کے محتاج تھے، وہ تمہارے رب کیسے ہو سکتے ہیں؟ عیسیٰ اور ان کی ماں تو روٹی کے محتاج ہیں اور بزرگوں نے 14 سال سے کچھ نہیں کھایا. تو سر پھر عیسیٰ نو چھڈو، اینو عیسیٰ دوتے لے جاؤ بزرگ نو، وہ چوری چھپے کھاندے جے اور ککڑ پھاڑ دے جے. تانوں کہ پتہ ہے کتنا کھاندے نے. اللہ دا بڑا فضل ہے انہوں تے. تواڈے سامنے بھوکے بیٹھے رہندے نے، جب آپ چلے جاتے ہیں پھر دیکھیں وہ کیا کرتے ہیں. تو اگر کسی کو یقین نہیں ہے تو آپ ان کو لا کے کسی شیشے کے کمرے میں رکھ دیں. میرے خیال جب آپ ان کو بند کر کے تالا لگا لیں گے وہ خود ہی بزرگی سے توبہ کر لیں گے کہ نہیں نہیں جناب وہ NGC. سب تماشا چل رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے ہم نے یہ سورج رکھ دیا ہے. سورج دیکھیں، سورج کی روشنی کی وجہ سے سمندروں کا پانی ایویپوریٹ ہوتا ہے، وہ بارش کی فارم میں باقی دنیا پہ برستا ہے، گلیشیئرز کی فارم میں برف کی شکل میں پہاڑوں پہ سٹور ہوتا ہے. پھر اسی سورج کی تپش سے وہ گلیشیئر پگھلتے ہیں اور وہ زمین کے اوپر بھی دریا چلتے ہیں، زمین کے نیچے بھی جو ہم نکالتے ہیں پانی. یہ سارا واٹر سائیکل کس وجہ سے چل رہا ہے؟ سورج کی وجہ سے. آپ جو چیز استعمال کر رہے ہیں وہ سورج کی وجہ سے. گندم کس کی وجہ سے پکتی ہے؟ سورج کی وجہ سے. مرغی جو ہے وہ بھی سورج پہ ڈیپینڈنٹ ہے. مرغی نے جو خوراک کھانی ہے وہ زمین سے آنی ہے، بکری نے جو خوراک کھانی ہے وہ زمین سے آنی ہے. سورج ختم ہو جائے، زمین اگانا چھوڑ دے تو جائیں نا آپ سائبیریا میں جا کے کوئی چیز اگا کے بتائیں نا. برف ہے، سورج ہے تب بھی وہاں پہ برف ہے تو وہاں پہ آپ زمین نہیں اگا سکتی. وہ پریکٹیکل حالت ہو جائے گی. اگر سورج کا فاصلہ زمین سے ذرا سا ڈسٹرب ہو جائے تو یا تو بہت زیادہ گرمی ہو جائے گی یا بہت زیادہ ٹھنڈ ہو جائے گی. بہت زیادہ گرمی بھی ہو جائے تو فصلیں جل جائیں گی، بہت زیادہ ٹھنڈ ہو جائے فصلیں اگے گی نہیں. تو یہ اس بیچارے سورج کو تو آج تک کسی نے کہا المدد یا سورج ہماری فصل کو پکا دے. اللہ کو ہی کہتے ہیں نا. تو سورج کی ڈیوٹی کس نے لگائی ہوئی ہے؟ اللہ نے. تو اگر آپ کے کسی بابے کی ڈیوٹی اللہ نے بھی لگائی ہوئی ہے تو آپ بابے کو نہ پکاریں، آپ اللہ کو پکاریں. سمپل سا مسئلہ ہے. آپ یا شیخ عبد القادر جیلانی یا علی مدد کو لے کے بیٹھے ہوئے. مولا علی نے سب سے پہلے آپ کی پھینٹی لگا دینی ہے. مولا علی کیا کہتے تھے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. مولا علی کا ماننے والا بھی وہ ہوگا جو مولا علی کے طریقے پہ چلے گا. وہ تو مولا علی کا دشمن ہے جو غیر اللہ کو پکارتا ہے. یہ جھگڑا چھوڑ دے اختیار ہے یا نہیں. اختیار ہو تب بھی. فرشتے بارش برساتے ہیں لیکن ہم فرشتوں کو نہیں کہہ سکتے بارش برسا، مشرک ہو جائیں گے. بارش کا کسے کہیں گے؟ اللہ. ورنہ میں نے کہا سب سے بڑا مشکل کشا تو سورج ہے.
وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور ہم نے برسایا بادلوں سے موسلا دار پانی، لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، تاکہ ہم اگائیں اس کے ذریعے اناج اور سبزہ۔ صرف سورج بھی کافی نہیں ہے، سورج پرفارم بھی صحیح کرے۔ سورج پرفارم کرتا ہے تو تب یہ بارش برستی ہے، اور بارش کے ذریعے اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے۔ وَجَنَّاتٍ الْفَافًا، اور نیز گھنے باغات۔ یہ ساری قدرت کی نشانیاں گنوا کے اللہ نے جو مورل لیسن اس سے نکلنا ہے نا، وہ اگلی آیت میں ہے۔ اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا، بے شک فیصلے کا دن ایک معین وقت ہے، وہ آ کے رہے گا۔ کون سا فیصلے کا دن؟ قیامت۔ اب اس قیامت کا ہلکا سا نقشہ کھینچا جا رہا ہے۔ یوم ینفخ فی الصور، جب سور پھونکا جائے گا، فتأتون افواجا، تم فوج در فوج چلے آؤ گے، یعنی لوگ اپنی قبروں سے نکلیں گے اور فوج در فوج میدان محشر کی طرف بھاگیں گے۔ اچھا، وہ بے ساختہ بھاگ رہے ہوں گے، ان کو نہیں پتا ہوگا، یہ نہیں ہوگا کوئی سائن بورڈ لگا ہوگا کہ سر ادھر جانا ہے۔ بے اختیار لوگ ایک ہی طرف دوڑ رہے ہوں گے جہاں پہ سب نے جمع ہونا ہے۔ وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، اور آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے، یعنی آسمان کھول دیا جائے گا اور اس کے کئی دروازے بن جائیں گے۔ آسمان سے پھر فرشتے آگے بھی آئے گا کہ آسمان سے فرشتے نازل ہوں گے، اللہ تعالیٰ بھی اس دنیا پر نزول فرمائے گا۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، اور پہاڑ حرکت دیے جائیں گے حتیٰ کہ وہ سراب ہو جائیں گے۔ گریوٹی ڈسٹرب ہو جائے گی، تو گریوٹی ڈسٹرب ہو جائے تو پہاڑ بھی اڑتے۔ اس زمین پہ سب سے مضبوط چیز پہاڑ ہے، کوئی مخلوق اللہ کی اس سے زیادہ مضبوط نہیں ہے، نہ اس سے زیادہ ہیبت ناک ہے۔ کوئی زیادہ نام لے لے گا، شیر، شیر کی کیا اوقات ہے؟ ہزاروں شیر پہاڑ میں جنگل کے اندر ہوتے ہیں۔ ہاتھی کیا سائز ہے؟ سب سے اللہ تعالیٰ نے جو، اسی لیے قرآن میں بار بار پہاڑوں کا ذکر آتا ہے۔ اس روئے ارض پہ اللہ نے سب سے مضبوط چیز جو بنائی ہے نا، وہ پہاڑ ہے۔ حتیٰ کہ آپ دیکھیں آج بھی اتنے لیٹسٹ دور میں بھی امریکہ جیسے ملک نے بھی اپنے جو اٹامک ویپنز ہیں وہ پہاڑوں کی بیسمنٹس میں سٹور کیے ہوئے ہیں، جو چٹیل چٹانوں والے پہاڑ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔